کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح میں سنت کا اصول کیا بتایا تھا. مدینے کی سرزمین مسجد نبوی، اصحاب صفہ کا چبوترا، 70 صحابہ کرام بے یار و مددگار جن کا کوئی نہیں ہے مدینے کی سرزمین پر، سب بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک نبی کی نظر ایک کالے کلوٹے صحابی پر پڑی جن کے چہرے پر احادیث میں آتا ہے کہ چینچک کے داغ تھے، دھبے تھے، بیٹھے ہوئے ہیں، اداس نظر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے، پوچھا کیا بات ہے میرے ساتھی، اداس نظر آ رہا ہے، اکیلا ہے؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، کوئی نہیں ہے مدینے کے اندر آپ کے علاوہ، کوئی نہیں جانتا مجھے. اللہ کے نبی نے کہا عمر ہو گئی ہے، نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ وہ ساتھی پلٹ کر کہنے لگا کیا ہے مجھے کون لڑکی دے گا بھائی، میرے پاس کہاں ہے اتنی کمائی، نہیں گھر نہیں چھت نہیں، کون دے گا؟ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والے ہاتھ کو اٹھایا اور انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھر جو نظر آ رہا ہے نا وہاں جاؤ اور دستک دو اور کہنا کہ میں بھیجا ہوں اور میں تمہاری لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں. ہوتے ہیں تیار ہم اس میں؟ آتے ہیں یہ کیٹیگری میں نکاح من سنت کی، نکاح میری سنت کہا. آج تو دینداری کچھ بھی نہیں، دنیا ہے، پیسہ ہے، گانے سنتی ہے بچی، چھوٹا معاملہ ہے نا بھائی. ذرا فیک بک استعمال کرتی ہے، اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ ہی ہونے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ سارے مرحلے چل رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ سارے مرحلوں سے گزر رہا ہے. پھر نکاح من سنتی کا نعرہ بلند، غلط. وہ صحابی اٹھے اور اللہ کے نبی کے حکم پر وہ دروازے پر گئے اور دستک دی. اندر سے آواز آئی ایک عورت کی کہ کون؟ یہ صحابی کہتے ہیں عورت کی آواز آئی، میں پریشان ہوا، میں پوچھنے لگا کہ فلانے صحابی ہیں؟ کہا کہ نہیں بازار گئے ہوئے ہیں، آنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ وقت لگے گا. پھر پلٹ رہے تھے، وہ عورت نے سوال کیا آنے کا مقصد کیا تھا بتا دو ذرا. وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے آپ کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے. وہ عورت پلٹی، چونکی اور سوال کرنے لگی. یہ صحابی کہتے ہیں وہ عورت کے سوالات میرے ساتھ ایسے دل پر چھپنے لگے، پوچھنے لگی تمہارا گھر ہے، قبیلہ ہے، کہاں رہتے ہو؟ یہ صحابی پریشان ہوئے اور کہنے لگے نہ میرا گھر ہے، نہ میرا خاندان ہے کوئی پہچاننے والا سوائے نبی کے، اور اصحاب صفہ میں چبوترے پر زندگی گزارتا ہوں، جو بھیجتے ہیں کھا لیتا ہوں، نہیں تو بھوکا رہ جاتا ہوں. وہ عورت کہنے لگی ارے کیسا انسان ہے بھائی، رشتوں کو آنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے تھا کہ کہاں جا کر کیا مانگ رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تم آگے رشتہ طے کرنے ہیں. یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں آیا نہیں، اللہ کے نبی نے بھیجا ہے. اور جب میں اپنے پیروں کو پلٹا کر واپس آنے لگا 2-4 قدم، پھر آواز آئی رکیے. میں رک گیا، میں قریب گیا دروازے کے، تو میں کیا سنتا ہوں کہ اس عورت کی لڑکی جس سے میرا نکاح ہونے والا تھا وہ ماں کے پیچھے کھڑے ہو کر تمام باتوں کو سن رہی تھی. اور میں پلٹ کر جب آنے لگا تو وہ لڑکی اپنی ماں سے مخاطب ہو کے کہتی ہے اے مائی، آنے والے کو نہ دیکھا جائے گا، بھیجنے والے کو دیکھا جائے گا. ہے دستور، مناتے ہیں یہ، بنتے ہو ایسے نکاح، کرتے ہیں ایسے نکاح، کر دیا گیا. یہ نہیں دیکھا گیا چہرے پہ چیچک کے داغ ہے، یہ نہیں دیکھا گیا چھپر ہے یا نہیں ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ خاندان قبیلہ ہے یا نہیں ہے. آج کیا کیا دیکھتے ہیں بھائی ہم؟ پنجڑیاں دیکھتے ہیں، ہتھیلیاں دیکھتے ہیں، گردن دیکھتے ہیں، پیشانی دیکھتے ہیں. پیشانی ضرور دیکھتے ہیں، پیشانی پر یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی نمازیں کتنی پڑھتی ہے، اس کے چہرے پر نماز کا گٹھا ہے یا نہیں ہے. دیکھا کبھی نہیں؟ سب سے خوبصورت ہے نا، بدتمیزی کری تو کری، ساس کو گالیاں دی تو دی، شوہر کو اتنی بڑی زبان نکال کے جواب دی تو دی، سسرے کی بے عزتی کری تو کری. خاندان کی سب سے خوبصورت بہو ہمارے گھر میں رہنا، یہ تصورات ہے ہمارے. النکاح من سنتی میں نہیں آ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے النکاح من سنتی کا نعرہ بلند کر کے اصول اور ضوابط اس امت کو دیا اور کہا لڑکے کا نکاح اگر ہونا ہے تو لڑکی والے لڑکے میں صرف ایک چیز دیکھیں گے، وہ یہ کہ وہ مسجد میں آنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، دیندار ہو، اپنے پنچوں کو ٹخنے سے اونچا رکھتا ہو، اپنے چہرے پر داڑھی کو رکھتا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو. یہ تمام نکات دینداری کے دیکھیں گے اور اپنی لڑکی کا نکاح اس سے کر دیں گے. لڑکی میں 4 چیزیں دیکھنے کے بعد ایک پسند کر لو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خوبصورتی دیکھو بولے، مالداری، خاندان، دینداری. 4 اصول دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ خوبصورتی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، خاندان اچھا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر مالداری نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں. اگر اس لڑکی کے اندر دینداری اگر ہے تو تم اپنے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر لو. مانتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟
जिन नौजवानों के निकाह होने वाले हैं ये उसूल बना लीजिए। कहाँ है उसूल? निकाह मिन सुन्नती, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत हर निकाह में सुना जाता है। अपनी जिंदगी में लाने से खासिर हैं। और फिर पूरी जिंदगी नौजवान अपने माँ बाप की मुखालिफत ज़रूर करता है। ऐसी मुखालिफत करता है कि माँ बाप का दिल दुख जाता है, आंख से आंसू निकल जाते हैं। और फिर शादी का मामला आता है तो माँ, बहनें, ख़ानदान की औरतें इतना बड़ा मुंह खुल के रखती हैं कि जोड़े की रकम इतनी होना, गाड़ी होना, अच्छा खाना होना, मस्जिद में निकाह कर रहे हैं मगर शादी खाने में भी खाना खिलाना। या उसूल ख़त्म हो गया तुम्हारा? नहीं है। मस्जिद में निकाह करें तो मस्जिद से लेकर चले जाना, शादी खाने का नाम नहीं लेना, खाना नहीं खाना। ये कहाँ का उसूल बनाया गया समझ में नहीं आता। क्यों बनाया ये उसूल? किसने बनाया ये उसूल? ये गैर मुस्लिमों के उसूल हैं। कटनम के नाम पर बच्ची को बेचा जाता है, हम जोड़े की रकम के नाम पर बच्चे को खरीद कर लाते हैं। कहां का उसूल बनाया आपने? किस उसूल की मैं बात करूं आपके सामने? जो निकाह का उसूल हो वो उसूल जानते ही नहीं हम लोग। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मिन सुन्नती कहकर उसूल बता दिया, समझा दिया, खानदान कैसे हो, क्या हो, लड़के में लड़की में क्या हो। अब निकाह हो जाना चाहिए, लेकिन हमने उसूल गलत बना करके क्या कर दिया कि बाजार से 2 आने 4 आने की एक किताब खरीद के लाई जिसको कहा जाता है फहरिस्त जहेज। अस्तगफिरुल्लाह। यहीं से हम जितने काम हम करने जा रहे हैं, बच्ची को देखने से लेके शादी की तारीख होने से लेके क्या देना क्या नहीं लेना से लेकर तक नबी की सुन्नतों को पामाल कर रहे हैं। ऐसी सुन्नतों में मिठास और मोहब्बत हरगिज़ नहीं हो सकती। अब वो फहरिस्त जहेज के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ लिखी हुई होती है भाई? कुरान मजीद। अब्बा ऐसा दिखता है ये पढ़ते ही बेचारा खरीद के पढ़ के कुरानों के औराक फाड़ दिया। अब जोरू की आयत तो पढ़ने वाला है इन्हें, जिंदगी की आखिरी कुरान है उसकी है। उसके दूसरे नंबर पर रहता है चाय नमाज, तीसरे नंबर पर रहता है जोड़े की रकम। धंधा हो रहा है, धंधा, इसको धंधा ही बोला जाता। चाहे धंधा फोन का करो, जमीनों का करो या जिस्म का करो, ये जिस्म के धंधे की बात हो रही है। इतने दिए तो करते, इतने नहीं दिए तो नहीं करते, नुक्स निकाल देते, भेज देते। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। जिस कुरान ने इस मर्द को, यहाँ बैठने वाले मर्दों से मुखातिब हूँ, इन मर्दों को ये कुरान ने सूरह निसा में क़व्वामीन कहा। क़व्वाम, सदर, हाकिम, हुक्मरान, इसके मातहत बीवी भी चलेगी, बच्चे भी चलेंगे। ये बीवी बच्चों की मर्जी के मुताबिक नहीं, इसकी मर्जी के मुताबिक बीवी और बच्चे चलेंगे। ये अपने घर का ताजदार रहेगा, ये अपने घर का जिम्मेदार रहेगा, ये घर की गलतियों को दबाकर उसे अच्छाइयों में तब्दील करेगा। ये सिफत अगर है तो आप क़व्वामीन में है या नहीं? जोरू कह रही थी भाई अब क्या करूं मैं, नहीं सुनती ना, आप घर में कोल्ड लड़ लेते बैठेंगे, चलने दो ना ऐसा थोड़ा बहुत। अस्तगफिरुल्लाह। माँ 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं आता, इस्लाम नहीं मालूम, मगर माँ की फरमाइश है कि देखो बेटा घर की पहली शादी है, बाजा तो बजाना चाहिए, घर की आखिरी शादी है, बाजे तो बजना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी। ये बेजार रस्मात हमारे पास आए और फिर होता ये है कि ये जो 2 आने 4 आने की किताब निकाल कर हमने फहरिस्त जहेज का नाम दिया। कुरान ने क्या कहा ज़रा गौर करके देखिए। कुरान ने सूरह निसा के अंदर कहा जो मर्द निकाह करना चाहता है, नौजवान सुनना तुम इस बात को, और लड़की वाले भी हैं तो वो भी सुनना कि महर के मामले में कोई तकरार नहीं करना कि तुम 1 लाख की जोड़े की रकम लिए 50,000 महर बनो, जिंदगी में नहीं बन सकता है। और वो पूरी जिंदगी जिना में गुजरती इसकी। जो महर ने दिया वो अपनी बीवी के साथ जिना कर रहा है। पढ़ के देख लेना अहदीस मुबारका, सहाबा के अक़वाल और फिर उलमाए सलफ की किताबें पढ़ो, समझ में आएगा बात को। पता चला उसूल के खिलाफ निकाह करने जा रहे हैं हम। अब क्या हुआ? अल्लाह ने कहा कि पहले महर तय कर लो, दे दो, अपनी बीवी को मिलने से पहले, बिस्तर पर जाने से पहले महर हाथ में रख दो, उसके हक है उसका। और अगर वो बीवी, अल्लाह ने कितनी आसानी दी, वो अगर वो बीवी
وہ مہر میں سے آدھا پلٹا کر آپ کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سرتاج یہ زیادہ ہو گیا ہے، آپ کے اخراجات کے لیے رکھ لیجئے، میں خوشی سے آپ کو دے رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مہر تم اگر وہ واپس کر رہی ہے آدھا لے کر اپنے اخراجات میں اگر تم لاتے ہو، یہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ زیادتی کر کے نہیں، دے دیے سب لوگوں کے سامنے 50,000 روپے، قاضی صاحب بھی گواہ بن گئے، لوگاں بھی بن گئے، ساری مجلس دیکھ رہی، ارے بھائی نقد مہر 50,000 دیا کرتے، رات کو گھر کو جا کے بولے 50,000 دیو بڑی محنت سے، چل نکال بیلا۔ اگر یہ کرتے ہیں آپ تو ظلم کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ نے سردار بنایا، اس قوم کا حاکم بنایا، تمہارے گھر کا، تمہاری بیوی کا، تمہارے بچوں کا۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ النکاح من سنت کا اصول کہاں ٹوٹ رہا ہے؟ شادی سے ایک دن پہلے سانچک کس نے نکالی ہے؟ یہ سانچک تو اکبر نے نکالی تھی جودھا بائی کے ساتھ، راجپوتوں کا نظام تھا، وہ لوگوں کو خوش کرنے نکالا تھا اس نے۔ یہ اسلام میں نہیں ہے سانچک کا کوئی تصور تدبر، کوئی غور نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی محفل نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے مرد کو قوام بنایا، ذمہ دار بنایا، صدر بنایا، حاکم بنایا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ سانچک کے دن ادھر کے کچھ مسخرے من چلے، ادھر کے کچھ مسخریاں من چلیاں، ایک دوسرے کو غیر مردوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، ایک دوسروں سے برتری لے جانے کے لیے، ویڈیو میں آنے کے لیے، کہ پتہ نہیں کوسے چٹھیوں پر ٹیلی فون نمبر لکھ کر ایک دوسرے کو پاس کرنے کے لیے، یہ تمام حرکات سانچک کے دن چل رہے ہیں۔ اور پھر وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ چلو کم سے کم آج کے دن تو بھی بیوی کو دیکھ لے کے ذرا دل کو تسلی تو دے لوں گا، کل شادی میں پورا مل لوں گا۔ بیچارہ انتظار میں رہتا، بن سمر کر، بہترین میک اپ کر کے، خوشبو لگا کے، لپسٹک لگا کے، ایسا ویسا ٹیڑھا بنگا لباس پہن کر سالی کو حاضر کر دیتے ہیں بہن بھائی کے سامنے۔ اب بہن بھائی کے سامنے بیٹھ کے سالی کہتی ہے بولو جی غلام بنتے نہیں بنتے؟ چلو شادی سے پہلے غلامی میں آ گئے آپ، اب آپ کی بچی کیا سنیں گی آپ کی بات، آپ کی چورو کیا سنیں گی آپ کی بات، آپ کا مقام گھر میں کیا رہیں گا؟ کوتمیر کا کٹا لانا، پانی بھرنا، جھاڑو دینا، جالے صاف کرنا، میلے کپڑے دھونا، اتنی حیثیت آپ کی بن جاتی ہے۔ غلام یہ کر سکتا، اس سے زیادہ نہیں۔ حالات ہم نے بنا دیا عزیزان محترم، نکاح کا نام لے کر، سنت کا نام لے کر، میرے حبیب کی سنت پسندیدہ کہی میرے نبی نے، اس سنت کو لا کر سامنے رکھ کر آج ہم نے کیا ڈھال بنا دیا، کیا حال ہم نے بنا دیا کہ اپنے پیروں تلے روندنا شروع کر دیا۔ اب استغفر اللہ ربی، بعض جگہ سے شکایت یہ آئی کہ سالی کو دیکھ کے انہیں بیوی کو ریجیکٹ کر دیا، سالی سے شادی کرتا ہوں بول کے بیٹھ گیا۔ جہاں سنت ختم ہو گئی وہاں شیطانیت آتی ہے عزیزان محترم۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ النکاح من سنتی کو سمجھیے، النکاح من سنتی کیا ہے جانیے، اس کے بعد پھر غور کر کے دیکھنا، جہاں سنت کے مطابق نکاح ہوتا ہے، جہاں سنت کو ہی سمجھایا جاتا ہے، اور جہاں کہا جاتا ہے کہ بے سادگی کے ساتھ نکاح، الحمدللہ 4 لوگ جمع ہوئے، بیٹھے، خطبہ سنا، مہر دے لیا، لے لیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اپنی ہونے والی بیوی کو مسجد سے لے کر گھر کو چلا گیا، پھر شادی خانے کا رخ نہیں کیا۔ یہ صحیح سنت کا طریقہ ہے۔